السلام علیکم سامعین و ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری احادیث مبارکہ اور سونے جاگنے سے متعلق 15 بہترین اصول اور وقت کے قدردانوں کے بہت اہم ارشادات و منقولات ملاحظہ فرمائیں۔ 2 خاص نعمتیں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ 60 سال کی عبادت سے بہتر۔ جامع صغیر میں ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، آخرت کے متعلق امور کے بارے میں گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 5 کو 5 سے پہلے۔ محترم ناظرین، یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، جو وقت مل گیا سو مل گیا، آئندہ وقت ملنے کی امید دھوکا ہے، کیا معلوم آئندہ لمحے ہم موت سے ہم آغوش ہو چکے ہوں۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1 جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، نمبر 2 صحت کو بیماری سے پہلے، نمبر 3 مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، نمبر 4 فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے۔ سونے جاگنے کے 15 بہترین اصول۔ نمبر 1 سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیجئے تاکہ کوئی موذی کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ نمبر 2 سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم بسمیک آموت و احیا، ترجمہ اے اللہ عز و جل میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ نمبر 3 عصر کے بعد نہ سوئیں، عقل زائل ہونے کا خوف ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ نمبر 4 دوپہر کو قیلولہ یعنی کچھ دیر لیٹنا مستحب ہے۔ صدور الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، غالباً یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو شب بیداری کرتے ہیں، رات میں نمازیں پڑھتے اور ذکر الہی کرتے ہیں، یا کتب بینی یا مطالعے میں مشغول رہتے ہیں کہ شب بیداری میں جو تکان ہوئی قیلولے سے دفع ہو جائے گی۔ نمبر 5 دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان میں سونا مکروہ ہے۔ نمبر 6 سونے میں مستحب یہ ہے کہ با طہارت سوئیں۔ نمبر 7 کچھ دیر سیدھی کروٹ پر سیدھے ہاتھ کو رخسار یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلہ روز سوئیں، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر۔ نمبر 8 سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کریں کہ وہاں تنہا سونا ہوگا، اپنے اعمال کے سوا کوئی ساتھ نہ ہوگا۔ نمبر 9 سوتے وقت یاد خدا عز و جل میں مشغول و تحلیل و تسبیح و تحمید پڑھیں، یعنی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد کرتے رہیں یہاں تک کہ سو جائیں، کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اس پر اٹھتا ہے، اور جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا۔ نمبر 10 جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نمبر 11 اسی وقت اس کا پکا ارادہ کریں کہ پرہیزگاری و تقویٰ کریں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں۔ نمبر 12 جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سلانا چاہیے، بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے یعنی اپنے عمر کے لڑکوں یا اپنے سے بڑے مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے۔ نمبر 13 میاں بیوی جب ایک چارپائی پر سوئیں تو 10 برس کے بچے کو اپنے ساتھ نہ سلائیں۔ نمبر 14 نیند سے بیدار ہو کر مسواک کیجیے۔ نمبر 15 رات میں نیند سے بیدار ہو کر تہجد ادا کیجیے، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ حسن اسلام ترمذی شریف میں ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی چھوڑ دینا ہے اس امر کا جو اسے نفع نہ دے۔ وقت کے قدردانوں کے ارشادات و منقولات۔ نمبر 1 امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، یہ کام آپ کل پر مؤخر کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا، میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیوں کر سکوں گا؟ آج کا کام کل پر مت ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے آدمی، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک روز گزر جائے تو یوں سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مدت تک اہل اللہ کی محبت سے فیض یاب رہا۔ ان کی صحبت سے مجھے 2 اہم باتیں سیکھنے کو ملیں۔ نمبر 1، وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو، ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا۔ نمبر 2، اپنے نفس کی حفاظت کرو، اگر تم نے اس کو اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو تم کو کسی برے کام میں مشغول کر دے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خدا عز و جل کی قسم، کھانا کھاتے وقت علمی مشغلہ یعنی تحریری یا مطالعہ ترک ہو جانے کا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وقت نہایت ہی قیمتی دولت ہے۔ 8ویں صدی کے مشہور شافعی عالم سیدنا شمس الدین اصبہانی قدس سر نورانی کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خوف سے کھانا کم تناول فرماتے تھے کہ زیادہ کھانے سے بول و براز کی ضرورت بڑھے گی اور بار بار بیت الخلاء جا کر وقت صرف ہوگا۔ حضرت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الحفاظ میں خطیب بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، آپ راہ چلتے بھی مطالعہ جاری رکھتے تاکہ آنے جانے کا وقت بیکار نہ گزرے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی وقت نزاع قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ان سے استفسار کیا گیا، اس وقت میں بھی تلاوت؟ ارشاد فرمایا، میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے تو جلدی جلدی اس میں اضافہ کر رہا ہوں۔ محترم ناظرین، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صبح کی فضیلت، نظام الاوقات معین کرتے ہوئے کام کی نوعیت اور کیفیت کو پیش نظر رکھنا مناسب ہے۔ مثلا جو مسلمان بہن بھائی رات کو جلدی سو جاتے ہیں، صبح کے وقت وہ تر و تازہ ہوتے ہیں، لہٰذا علمی مشاغل کے لیے صبح کا وقت بہت مناسب ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ترمذی نے نقل کی ہے، اے اللہ عز و جل، میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی یا اللہ عز و جل میری امت کے تمام ان دینی و دنیاوی کاموں میں برکت دے جو وہ صبح سویرے کیا کریں، جیسے سفر، طلب علم اور تجارت وغیرہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔